آپ نے کہا کہ موجودہ صحافت پہ آپ کہنا نہیں چاہتے، تو کیا کہنے کے قابل نہیں رہا؟ دور میں صحافت کاروبار ہو گئی ہے. آپ نیشنل چینل لے لیجئے جسے آج ہم گودی میڈیا کے نام سے جانتے ہیں، اور اخبارات لے لیجئے جو جہاں وہاں پر بھی جو ہو رہا ہے وہ سچائی عوام تک نہیں آ آج رہی کی ہے. صحافت کو صحافت کہا ہی نہیں جا سکتا. اگر ہم اس کو کاروبار سمجھے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار شے کا نام صحافت ہے. آج کے صحافی کو، نوجوان صحافی کو 2 لفظ آپ کی زبان میں کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے آداب عرض ہے. پروگرام روبرو میں آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سارا مراٹھواڑہ انہیں جانتا ہے. اردو کے سینئر صحافی ہے تحسین احمد خان صاحب، جو اس شہر میں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اردو صحافت کو دی ہے، شہر کے بدلتے ہوئے حالات کو دیکھا ہے، شہر کو بنتے ہوئے دیکھا ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے، آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو انہوں نے اس شہر کو بنتے ہوئے دیکھا تھا اور جو شہر آج یہاں تک پہنچا ہے، تو کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہے، اور خصوصاً صحافت میں اور اردو صحافت میں وہ اردو صحافت کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. سوال یہی ہے سر کہ چونکہ آپ اپنی ساری زندگی اردو صحافت کے لیے دے چکے ہیں، آپ نے کئی اخبارات میں کام کیا ہے، لوکل سے لے کے نیشنل اخبارات تک، اور کئی دنوں تک آپ نے ٹی وی چینل بھی جب نیا نیا شروع ہوا تھا تو وہاں پر بھی آپ کی اسکرپٹ پڑھی جاتی تھی. آج جب آپ دیکھتے ہیں تو جس طرح کا ماحول ہے، یا اردو صحافت کو کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ جیسا آپ کا سوال 3 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ابتدائی صحافت، درمیانی صحافت، آج کی صحافت. آج کی صحافت کے تعلق سے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اولین صحافت بھی دیکھی ہے اور درمیانی سیاست میں خود بھی شامل تھا. جہاں تک میرا خیال ہے کہ درمیانی صحافت جو تھی، یعنی پرنٹ میڈیا کا جس وقت بول بالا تھا، آج بھی ہے، لیکن اس وقت ایک بہت اہم اس کا کردار ہوتا تھا، اور اس کو نبھانے والے بہت ایماندار اور ان کا اپنا ایک مقصد ہوا کرتا تھا. صحافت کا مقصد یہی ہے کہ عوامی مسائل کو اور جو بھی عوام کے جو ارباب اقتدار ہیں ان تک ان کے مسائل پہنچائے. لیکن آج کی جو صحافت ہے وہ صحافت جو ارباب اقتدار ہے ان کے پرابلم عوام پہ لاد رہے ہیں. یہ بڑا فرق ہے. جو ہمارا میڈیا ہے، میں بلیم نہیں کروں گا، وہ انگلش بھی ہو سکتا ہے، اردو بھی ہو سکتا ہے، اور اردو اس لیے کمزور ہو چکا ہے اردو صحافت کہ اس کو جو اشتہارات ہونا چاہیے، جو اس کو طاقت ہونا چاہیے معاشی، وہ طاقت نہیں ہے. اور اگر آپ میڈیا کا سوال کریں گے کہ میڈیا کا رول، تو میڈیا کے رول میں مراٹھی اور انگلش کا تو زیادہ بتا نہیں سکتا، لیکن جہاں تک اردو کی بات ہے، سب سے مضبوط صحافت اردو کی ہوا کرتی تھی، آزادی سے لے کے تو سقوط حیدرآباد تک. اس کا بہت اہم رہا. آزادی میں تو بہت بڑا کردار رہا اردو زبان کا، اور کئی نعرے اردو سے ہی نکلے ہیں، انقلاب زندہ باد اور بہت سارے اس طرح کے نعرے ہیں، اور کافی اخبارات ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. آپ نے کہا کہ موجودہ صحافت پہ آپ کہنا نہیں چاہتے، تو کیا کہنے کے قابل نہیں رہی؟ یہ ایک طرح کی کسی کی عیب جوئی ہوگی یا کسی کی کمزوری کو ظاہر کرنا ہوگا. سچ بتانا عیب جوئی ہوتی ہے؟ سچ بتانے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ آپ چونکہ اس میدان میں عملی طور پر موجود ہیں اور میں کنارے پر ہوں اور میں دور سے دیکھتا ہوں، لیکن آپ کو خود اس بات کا اندازہ ہے کہ آج کی صحافت کو صحافت کہا ہی نہیں جا سکتا. کنارے سے تو زیادہ منظر حسین نظر آتا ہے. اب ایک شعر ہے کہ اے موج بلا 2 4 تھپیڑے ہلکے سے ذرا ان کو بھی، جو ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں.
تو آپ نے یہ چونکہ ایک بہت تفصیلی موضوع ہے اور اس تفصیلی موضوع پر ہم ایک چھوٹے سے انٹرویو میں اس کا خلاصہ نہیں کر سکتے. میں اتنا ہی کہوں گا بجائے اس کے کہ ان کی شکایت کروں، بجائے ان کے کہ عیب کسی کے سامنے ظاہر کروں، کہ اگر آج بھی ہمارے جو تعداد ہے اردو اخبار پڑھنے والوں کی، اگر ان اخبار پڑھنے والوں کو ان کی مرضی کے مطابق اگر ہم خبریں دیں، ان کے مسائل کو ارباب اقتدار تک پہنچائیں، تو آج بھی ہماری صحافت آج سے 200 سال پرانی صحافت کی جگہ لے سکتی ہے، مگر اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی. سر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو جس طرح ہمارے جو اخبارات ہے ان سے کافی وقت گفتگو ہوتی رہتی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ آج اردو اخبار چلانا ہی بڑی مشکل بات ہے، تو اچھی صحافت دور کی بات ہے. نہیں، یہ تو کاروباری جملہ ہوا کہ اخبار چلانا مشکل ہے، کیونکہ صحافت کوئی کاروبار نہیں، صحافت غیر موجودہ معاف کرنا موجودہ دور میں صحافت کاروبار ہو گئی ہے. آپ نیشنل چینل لے لیجئے جسے آج ہم گودی میڈیا کے نام سے جانتے ہیں، اور اخبارات لے لیجئے جو جہاں وہاں پر بھی جو ہو رہا ہے وہ سچائی عوام تک نہیں آ رہی ہے. بڑے بڑے ہاؤس بن گئے ہیں، کارپوریٹ لوگوں نے، گھرانوں نے میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور خبریں نیچے تک نہیں پہنچ رہی ہے، پہنچ بھی رہی ہے تو حکومت کے نظر سے دیکھی جا رہی ہے. تو یہ شکایتیں تو ہے. اس دور میں اردو اخبارات زندہ ہے، یہی بڑی بات ہے، اور زندہ رہ کر جو کچھ صحافت ہو کر رہے ہیں اس میں کچھ بڑھاوا کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو کس طرح کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے جناب یحییٰ خان صاحب، کہ اردو اخبارات کے ذریعے ہم آج بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارا میڈیا ایک دم کمزور ہو چکا ہے، اس کو کمزور بنانے کی کوشش کی جا رہی تاکہ یہ کوئی صحیح مسائل اوپر نہ پہنچا دے. اب جہاں تک نیشنل میڈیا کی بات ہے، جیسا آپ نے کہا کہ سب اپنے اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں، کارپوریٹس جو ہے اس کو قبضے میں لے چکے ہیں، تو میں اس کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا ایک شعر آپ کو اس پہ سنا دیتا ہوں. تو چونکہ شعر بہت کچھ کہتا ہے، اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ آپ ایک بین الاقوامی شاعر کے فرزند ہیں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ وہ میرے بہت قریبی رشتے دار تھے. کہ جو قلم ملا تو بکا ہوا، جو زباں ملی تو کٹی ہوئی. تو ان حالات میں ایک صحافی اگر وہ ایماندار بھی ہے تو اپنے مالک کے آگے نہیں جا سکتا. لیکن اردو اخبارات میں گنجائش ہے، اگر امپلائی اگر کچھ کہنا چاہے تو وہاں چونکہ اردو اخبارات کو کارپوریٹ زمرے میں ابھی وہ شامل نہیں کیا تک نہیں گئے، ابھی تک بچے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی ایک شکایت ہوتی ہے صاحب، اردو اخبار کے جو صحافی ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے، اور ان سے کام کی اپیکشا زیادہ ہوتی ہے، یا کام کی امید مالک لوگ زیادہ رکھتے ہیں. اور اگر ویسا دیکھا جائے تو یہ حقیقت ہے کہ سرکاری دفتروں میں اگر کوئی دوسری زبان کا صحافی جائے تو پہلے اس کو بلا لیا جاتا ہے، اردو اخبارات کو سیکنڈ رکھا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں بعد میں بات کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ ماننا پڑے گا، ہم لوگ فیلڈ پہ دیکھتے ہیں. اس کے باوجود جو کچھ بھی صحافت کی جا رہی ہے اس میں کتنی کمی ہے، اور کس طرح اس کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا کرے تو اور اچھی خبریں ہم عوام تک پہنچا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. اگر ہم اس کو کاروبار سمجھے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غیر جانبدار شے کا نام صحافت ہے. جس طرح شاعری ہوتی ہے، جس طرح کلاکار ہوتا ہے، اسی طرح صحافت ہوتی ہے، ہونی تو ایسی ہی چاہیے. لیکن صحافی کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، گھر ہوتا ہے، گھر چلانا ہوتا ہے، بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے. تو دھیرے دھیرے جس طرح دوسرے زبانوں کے صحافی جن کو لاکھ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور مشکل سے ہمارے پاس اس طرح کے حالات ہیں، تو کیسا دیکھتے ہیں؟ اب اس بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص آج کے دور میں اخبار چلا رہا تو وہ اخبار جن کے ذریعے اخبار چل رہا ہے وہ ان کا خیال کرے. اخبار جو لوگ کل پرزے ہیں، کل پرزے خود کفیل نہیں ہوتے.
کل پرزوں کے لیے ان کو کہیں سے سورس مہیا کرنا پڑتا ہے. تو اس سورس کو مہیا کرنے کے لیے یہ کام اخبار کے آج مالک کہیں گے ہم ایڈیٹر یا ان کو جو بھی درجات ہوتے ہیں ہم وہ نہیں کہہ سکتے. ہم کہیں گے کہ بھائی یہ ان لوگوں کو بھلے ہی وہ کم تعداد میں لوگوں کو امپلائی دے، لیکن جو واقعی جن کا مزاج میں ہے کہ جو صحافت کو سمجھتے کہ صحافت لفظ کیا ہے، صحافت میں اور کسی کی برائی پیش کرنے میں یہ فرق ہے. کہ بھائی میں اگر مالک ہوں، آپ کی میری کوئی ذاتی دشمنی ہے، جائیداد کی ہے، زمین کی ہے، تو آپ جو ہے میں اس کو اخبار میں شائع کر دیتا ہوں، تو یہ صحافت نہیں ہے. صحافت تو وہ ہے کہ ایک قاری اگر آپ کا اخبار خریدتا ہے تو وہ آج کل کے حالات معلوم کرنے کے لیے اور اس کو جو مسائل ہیں وہ کس حد تک پیش کیے گئے ہیں اس کو جاننے کے لیے وہ اخبار خریدتا ہے، نہ کہ آپ کی جو ہے جو بھی سیاسی رقابت ہے یا آپ کی معاشی جو بھی ہے، تو وہ اس کو تھوڑا دور کرنا پڑے گا. اور تھوڑی قربانی اخبار میں کام کرنے والوں اردو اخبار میں یہ دینی ہی پڑے گی. وہ معاشی بھی ہو سکتی، وقت کی بھی ہو سکتی. تو آپ کیوں صحافت سے دور ہو گئے؟ سوال جائز ہے. میں صحافت سے دور تو نہیں ہوا، دور آپ اتنا کہہ سکتے کہ کافی دور نہیں ہوا، دور تو ہوا ضرور، لیکن میں کہیں نہ کہیں آج بھی منسلک ہوں. لیکن روزانہ میری اپنی ایک مجبوریاں تھیں، اور بھلے ہی میں نے ایسا دور دیکھا ہے، شاید کسی نے اردو صحافت کا دور دیکھا ہو. بھائی آپ کو میں مثال دوں، اب یہ تو میں اپنے منہ سے کہنا بہتر نہیں، مناسب نہیں ہے کہ میں جو ہے جس وقت یہ 1995 کی بات تھی، اس وقت شیو سینا کی گورنمنٹ تھی، یہاں پر شیو سینا بی جے پی کی گورنمنٹ تھی، کانگریس ہار چکی تھی، اور میں ایک اردو اخبار کا صحافی تھا. ہمارے یونین کے الیکشن ہوئے، اس وقت 385 ہمارے ممبر ہوا کرتے تھے. تو میں بھی الیکشن میں کھڑا ہوا کہ میں بھی، میرے ساتھ پرمود مانی جو مہاراشٹر ٹائمز کے ایڈیٹر ہے وہ میرے خلاف تھے، اور ایک صاحب تھے مہاجن، ہم 3 لوگ تھے. لیکن جس وقت نتیجہ سامنے آیا تو 385 میں سے مجھے 340 ووٹ ملے تھے. آپ اندازہ کر سکتے کہ وہ زمانے میں صحافیوں میں ایسی کوئی تفرقے یا فرقہ پرستی نہیں تھی. جو فرقہ پرستی آج سیاست میں ہے وہ صحافت میں بھی داخل ہو چکی ہے. 100% صحافت میں ہر زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. وہ موجودہ قیادت اگر ہم اپنے شہر کی دیکھیں گے تو کیا مطمئن ہیں اس سے؟ بالکل نہیں. موجودہ قیادت سے مراد آپ دلی کی کہیں یا ریاستی کہیں یا علاقائی کہیں، یہ تینوں سے میں مطمئن. سیاست الگ چیز ہے، ذمہ داروں سے میں مطمئن نہیں ہوں. یہ جن لوگوں کے ذمے یہ چیز دی گئی ہے یہ انہوں نے اس کو بہتر طریقے سے نہیں کر پائے. اب جہاں تک ہماری مرکزی قیادت کی بات ہے، مرکزی قیادت ہم کو ایک، میرا جہاں تک خیال ہے قاضی سلیم صاحب کے بعد یہ دوسرا مرتبہ ہے جو حاصل ہوئی ہے. تو ایک میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے لیے، اس کو سنبھلنے کے لیے کم سے کم 15 سال چاہیے. اب 5 سال میں ان کو مسائل ہیں، ان کے اپنے سیاسی جو ہے رقابتیں ہیں، علاقائی مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں، اور پھر عوامی مسائل کو اوپر تک پہنچانا ہے. تو یہ تمام چیزوں کے لیے وہ ایک اکیلے نہیں ہیں. جہاں تک علاقائی آپ کے نمائندگی کی بات پراپر، اگر پراپر ہوتی تو جیسا کہ آپ جہاں سے بھی آپ کے دفتر سے میرے گھر تک آئے تو راستے گلیاں آپ کو بتا چکی ہوں گی کہ ہم کتنا جو ہے، آج چونکہ ہمارا غلبہ ہے. اور اگر میں آپ کا وقت تھوڑا سا، اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. اس بات کو آپ الگ رکھیے کہ وہ آپ کے والد محترم تھے یا میرے قالو تھے، میرے پھپھا بھی تھے، بشر نواز صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. وہ ایک زمانے میں وہ 2 مرتبہ کارپوریٹر تھے، یعنی اس وقت کاؤنسلر ہوا کرتے تھے. اب موازنہ کروں، آج 27 ہمارے پاس صرف MIM کے
مسلم ہیں, کانگریس کے بھی ہیں, راشٹروادی کے بھی ہیں, کافی سیکولر کا میجورٹی ہے. اس وقت صرف 2 نگر سیوک تھے, ایک بشر بھائی تھے اور ایک ان کے ساتھ تھے, میرے کو نام یاد نہیں آ رہا, کاپڑیا صاحب تھے شاید, سوشلسٹ تھے. تو جس وقت یہ چن کر آئے اور ان کی جنرل میٹنگ ہوتی تھی, تو جنرل میٹنگ کا ایک طریقہ ہوتا کہ 1 مہینہ پہلے وہ ایجنڈا دیتے تھے, اس وقت 8 دن پہلے دیا کرتے تھے. تو جس وقت وہ طے کرتے تھے کہ بھئی اب ہمارے کو کون سا ٹیکس لادنا ہے عوام پہ, تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایجنڈے کے اندر ڈال دیا کرتے تھے. تو بشر بھائی کا بولنا یہ تھا کہ جس وقت ہم کو ایجنڈا ہاتھ میں آتا تھا تو ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ ہم پورے شہر میں گھوم کر لوگوں کو بتا سکے کہ تم پہ کیا مصیبت آنے والی, آپ کیا زیر بار ہونے والے. غریب شہر تھا, تاریخی شہر ضرور ہے. تو اس کا انہوں نے ایک طریقہ نکالے تھے کہ جو لوگ سیاست سے منسلک تھے ان کے بھی بہت سے قریبی لوگ تھے جو سیاست میں تو نہیں تھے لیکن عوام کے بڑے سپورٹرز تھے, وہ خصوصاً ایسے نمائندوں کے. تو ان کے پاس جاتے کہ بھائی ہم کو 2 دن کے لیے رکشا چاہیے, 2 رکشا. ایک رکشا میں وہ کاپڑیا صاحب تھے, نام صحیح غلط ہو سکتا ہے, کاپڑیا صاحب, اور ایک رکشا میں بشر بھائی ہوا کرتے تھے. یہ نکل جاتے تھے رکشا لے کے, جیسے شہر کے جو اہم مقامات ہیں چوراہے پہ جا کر, اور وہاں لوگوں کو جمع کر کے کہ دیکھیے بھائی فلاں تاریخ کو جنرل باڈی میٹنگ ہے, اس جنرل باڈی میٹنگ میں آپ کے پانی کا ٹیکس اور جائیداد کا ٹیکس بڑھنے والا ہے, اور چونکہ ہماری میجورٹی نہیں ہے, ہم 2 ہی ممبر ہیں, اور میجورٹی کانگریس کی ہوا کرتی تھی اور کوئی پارٹی نہیں تھی, تو یہ ہونے والا ہے اور یہ آپ پہ آنے والا ہے. چونکہ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم یہاں کیا کر رہے تھے, آپ سوال کریں گے اس لیے سوال کا جواب ہم پہلے ہی دے رہے ہیں, آپ آ جائیے عوام میں, آپ فلاں تاریخ کو آ جائیے. تو ایک چھوٹا سا اس کے اندر ایک مزے کی بات بھی بشر بھی بتاتے تھے کہ کئی بزرگ ایسے تھے جو کھانے بھی لے کر آ جایا کرتے تھے کہ تاکہ کہیں جانا نہ پڑے بیچ میں, ہوٹلوں میں آج جیسا عموماً ہوتا. اور اس کے بعد یہ میٹنگ شروع ہوتی, جیسی ایجنڈے پہ وہ اضافی اس پہ بحث آتی ٹیکس میں, تو یہ لوگ بولتے کہ بھائی ہم کو بولنے کا موقع دیجیے, کیونکہ بولنے کا موقع دیا جاتا تھا اپوزیشن کی. تو بشر بھائی کھڑے ہو جاتے, اور بشر بھی شاید کھڑے ہونے کے بعد تو شاید کوئی اور بیچ میں بولتا نہیں تھا, بہت رسپیکٹ تھا بشر بھائی. انہوں صرف کوئی بات نہیں کرتے تھے, آپ کو ٹیکس بڑھانا ہے نہیں بڑھانا ہے, ہم بھی چاہتے کہ نگر پالیکا چلے, اس کو پیسے کی ضرورت ہے, لیکن عوام پہ اس کا بوجھ نہ آئے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر بڑھانا چاہتے تو بڑھا لیجئے, ذرا باہر ایک نظر ڈال لیجئے. تو اس وقت یہ جو میٹنگ ہوتی تھی یہ ملک امبر ہال میں ہوتی تھی, جہاں شیشے لگے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ جنرل باڈی میٹنگ ہوتی, وہ اورنگزیب کا وہ بنانے کا مطلب کچھ اور تھا, لیکن بعد میں وہ جنرل میٹنگ کے لیے ہو گیا تھا. تو کانچ میں سے جب باہر جا کے جاتی ہے تو آدھا شہر باہر بیٹھا ہوا ہوتا تھا ٹیکس نہ بڑھانے کے لیے, بس وہ دیکھنے کے بعد بولتے آپ ٹیکس بڑھا دیجیے اور باہر چلے جائیں, تو ٹیکس معاف ہو جائے گا, بڑھتے نہیں تھے. یہ طریقہ تھا. آج ہمارے پاس تو ہم 50% ہیں. ایک عام خیال ایسا ہے کہ اس شہر میں چونکہ آپ 40-50 سال سے اپنے صحافت دیکھی ہے, شہر کو دیکھا ہے, ترقی ہوئی ہے, کافی ترقی ہوئی ہے, شہر بہت بڑا ہو گیا ہے, لیکن یہاں کے قیادت پر ایک الزام ہے, چاہے کسی بھی پارٹی کی قیادت ہو, ایک الزام ہے کہ جس طرح ترقی شہر کے دوسرے علاقوں میں ہوئی اس طرح کی ترقی پرانے شہر میں نہیں ہو سکی. کیا صحیح ہے؟ ہاں, آپ کا سوال کسی حد تک صحیح ہے, اور اس کی وجوہات بھی الگ ہے. شہر کی ترقی ضرور ہوئی لیکن وہ نئے شہر میں, پرانا شہر جس کے لیے اورنگ آباد جانا جاتا تھا اس کی ترقی نہیں ہوئی. اب اس کی وجوہات میں اگر آپ تلاش کریں تو ہمارے پاس آواز اٹھانے والا ایک ہی نمائندہ, اور ہماری بکھری ہوئی جو سیاست ہے وہ بکھری ہوئی سیاست کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے. آج اب میں اگر آپ کو واضح الفاظ میں اگر بولوں کہ ہم خیال لوگوں کو چن کر لائیے,
آپ یہ نہ دیکھیے کہ اس کا فرقہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی سوچ، اس کی سوچ دیکھیے، اس کی فکر دیکھیے. چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. کسی مذہب سے. سیاست ہے یہ سیاست ہے. اور سیاست کا کوئی پرماننٹ روپ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی پرماننٹ اس کا راستہ بھی نہیں ہوتا، راستے بدلتے رہتی ہے. سر آپ کا اتنا بڑا تجربہ ہے، تو جو نئے صحافی ہے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا جو موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، ان کو اپنی طرف سے آپ کیا رائے دیں گے جس سے کہ صحافت کو کچھ اونچائی ملے، کچھ عزت ملے؟ کافی وقت لگے گا اس جواب میں، کافی تفصیل ہوگا، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صحافت کیا ہے. صحافت یہ نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیمرے ان کی طرف رخ ہو، ایسا نہیں ہے. آپ کو صحافت کا استعمال عوامی مسائل کے لیے کرنا چاہیے، اور عوامی مسائل حل کرنے والے عوامی نمائندے ہوتے ہیں، اور عوامی نمائندوں پہ آپ کا دباؤ ہی آپ کی کامیابی. آپ آج جو پوزیشن ہے، آج جو ہمارے حالات ہیں، ہم عوامی نمائندوں کے دباؤ میں ہیں. ہم سے مراد میں صحافت کی بات کروں تو کیسے حل ہوگا؟ جس سے ہم کو مسائل حل کرنا ہے، ہم اس کے دباؤ میں ہیں، تو وہ چاہے ہم سے کام لیتا ہے. یعنی وہ جو چاہے وہ نیوز شائع ہوتی ہے، وہ نیوز جو ہے براڈ کاسٹ ہوتی ہے، وہی نیوز جو ہے ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے. تو کیسے مسائل ہوں گا؟ آپ بتائیے. دباؤ، اپنا پریشر گروپ ہونا چاہیے. ہمارے زمانے میں، مطلب جس وقت میں آج بھی میں ہی ہوں صدر، آج بھی میں ہی ہوں. آج میرے کو 30 سال ہو گئے، وہ بدلی نہیں، اور وہ ان کے آپس میں جو بھی ہوں گا. تو اس وقت یہ تھا کہ ہمارے پاس یہ نہیں تھا کہ بھائی تم مراٹھی کا ہے تو انگلش کا ہے تو یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہم کو پیش کرنا ہے. تو ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. آج سے تقریباً 35 سال پہلے ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی جنسی پولیس اسٹیشن میں. ابھی حال ہی میں انتقال ہوا اسماعیل بھائی، جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے. 4 دن پہلے انتقال ہوا ان کا. ہاں. تو جس وقت ہم لوگ پہنچے، اور میرے ساتھ غیر مسلم پترکار بھی بہت تھے، جنسی پولیس اسٹیشن میں جس وقت ہم پہنچے تو اس وقت اسماعیل بھائی وہ پی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس بچے کی لاش ان کے حوالات میں تھی رکھی ہوئی. باہر پبلک جمع تھی کہ بھائی یہ جو اسماعیل بھائی کا بولنا یہ تھا کہ جو بچے کی موت ہوئی اس کی ذمہ دار پولیس. باہر پبلک کا بہت ایک ہجوم تھا. وہاں پہ بعد میں ہمارے پاس ڈی ایس پی ہوا کرتا تھا، کمشنر تو نہیں تھا. جب کمشنر بھی، ڈپٹی ہمارے ڈی ایس پی بھی آئے. اسماعیل بھائی جس وقت تک کہ وہ پی آئی کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا، وہ لوگوں کو سسپینڈ نہیں کیا گیا، انہوں نے اس لاش کو وہاں سے جانے نہیں دیا. اب وہ بہت بڑی کہانی ہے، وہ جو بھی تھا اس طرح کے لوگ ہوا کرتے، دباؤ جو وہ تھی. اور اس کے بعد اب بات آتی ہے صحافت پہ. تو ان لوگوں نے اس وقت جو خبریں دی تھی، پولیس پہ اتنا پریشر پڑا تھا کہ ان کو کرائم برانچ سی آئی ڈی سے اس کی جو ہے تو انکوائری کرانا پڑی تھی. اب وہ بچے کی جیسی بھی موت ہوئی ہو، لیکن پولیس اسٹیشن میں ہوئی تھی. صحافت کا ایک دبدبا ہوا کرتا ہے. دبدبا تھا اور تعلقات ہوا کرتے تھے، اور سب لوگ یہاں ایسا نہیں تھا. آج ایک واقعہ اگر ہوتا ہے تو آپ 4 اخبار اٹھائیے، سب میں نیوز آپ کو الگ الگ ملے گی، ایک جیسی کہیں نہیں ملے گی. سب اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس وہ دور میں ایک جیسی نیوز آتی، تمام کے تمام ناانصافی کے خلاف تھی. تو وہ دور واپس لانے کے لیے ہم کو بھی بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی تھوڑا بدلنا پڑے گا. صحافت عوامی آواز کو نمائندوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوا کرتی ہے، یا کرتی تھی، یا کرنا چاہیے. لیکن آج الٹا ہو گیا، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ صحافت نمائندوں کی آواز عوام تک پہنچا رہی ہے. صحافت جلد بازی میں لکھا ہوا ادب ہوتا ہے، اس طرح کہا جاتا ہے. اور جلد بازی کا ادب بھی ادب ہی ہوتا ہے. اس کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں، اور اس میں
جو کہنا ہوتا ہے صحافی کو وہ اپنے دائرے کو اونچا رکھ کر اور اپنے ذہن کو کھلا رکھ کر اگر لکھتا ہے اور عوام تک پہنچاتا ہے تو یقیناً عوام اس چیز کو پسند کرتی ہے. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ملک میں اوپر سے لے کر نیچے تک جس طرح کی صحافت یا جس طرح کی نیوز ہم تک پہنچ رہی ہے وہ ہر پیپر یا ہر چینل اس کو اپنے رنگ کے چشمے سے ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں ہم دیکھنے والوں کی اور اخبار پڑھنے والوں کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کون سا اخبار پڑھے, کون سا صحافی صحیح ہے اور کون سا چینل سچ بتا رہا ہے. یہ ذمہ داری آپ کی اور ہماری ہے. یہ تھی ہماری چھوٹی سی گفتگو ایک قابل پترکار, ایک قابل صحافی کی جس نے اپنی زندگی کے 50 اہم سال صحافت کو دیے اور ان کے تجربے ان کے ذہن میں ان کے کیے ہوئے کاموں کا ایک انبار ہے جس سے ہم پھر کبھی کسی انٹرویو میں اس بات کا ذکر کریں گے. فی الحال آپ نے ہمیں وقت دیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ایک آخری جو آپ نے کہا نہیں, آج کے صحافی کو, نوجوان صحافی کو 2 لفظ آپ کی زبان میں کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو جس مقصد کے لیے اس میدان میں آیا ہے اس مقصد کو اچھی طرح سمجھ لے, کسی کا اعلی کار نہ بنے, اپنے مقصد کو نظر میں رکھے, ہر معاملے میں اس کو فوقیت دے. اور صحافت سے مراد عوام ہے اور صحافت ہمیشہ غیر جانبدار رہی اور اس کو غیر جانبداری کی جانب لے جانے کے لیے اس کو کوشش کرنا چاہیے. یہ ہے نوجوان صحافیوں کو ایک سینئر صحافی کی سلام. جاتے جاتے ایک شعر کہتا ہوں کہ حادثے دل پر لکھ لیا کرو دوستوں, اخبار کی سرخیوں پر بھروسہ نہیں رہا. اگلے ہفتے ایسے ہی کسی مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جے ہند, خدا حافظ, جے بھیم.